کہ اللہ رب العالمین نے جو ہم کو شریعت اسلامی پر ایمان لانے والوں کے گھروں میں پیدا کیا، یعنی ہم ایسے گھروں میں پیدا ہوئے جہاں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے۔ بچپنے سے بچے کو یہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی مثال ٹھیک ایک کاشتکار کی طرح ہے، ایک کسان کی طرح، کہ جس کو ایک زمین ملی 50 ایکڑ 100 ایکڑ، اس کی خوش قسمتی ہے کہ وراثت میں اس کو 50 ایکڑ یا 100 ایکڑ زمین ملی۔ اسی طرح مسلمان کی خوش قسمتی ہے کہ اسے وراثت میں اسلام ملا، لیکن وہ 100 ایکڑ زمین مل جانے کے بعد میں کاشتکار پوری طرح سے مطمئن نہیں ہو جاتا، یا پھر اس کو صرف زمین مل جانا اس کے لیے کافی نہیں ہوتا کہ یار مجھے زمین مل گئی اب بیٹھے بیٹھے غلہ گھر آئے گا۔ نہیں، اس کے لیے اسے مستقل جد و جہد کرنی پڑتی ہے، مستقل محنت کرنی پڑتی ہے، اور جو زمین ملی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو بھی ذرائع اس کے پاس ہوتے ہیں ان سارے ذرائع کا استعمال کر کے وہ فصل لگاتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اور پھر نتیجے میں فصل اس کے سامنے آتی ہے۔ لیکن مسلمان صرف اپنی خوش قسمتی سمجھ رہا ہے کہ ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہو گئے جو مسلم ہے، اور ہم نے صرف اعتبار کر لیا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ دنیاوی معاملات میں آپ دیکھو تو کاشتکار کے ساتھ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ صرف زمین مل جانا اس کے لیے کافی ہو، لیکن مسلمانوں نے صرف اتنا سمجھ لیا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو پھر جنت میں ہمیں جانا ہی جانا ہے۔ کبھی وہ کاشتکار ایسا نہیں کرتا کہ کسی نے اس کو یہ کہا کہ تم یہاں پہ آ کر یا اتنی زمین کو اللہ راستے میں خرچ کر دو، آپ کی باقی زمین میں اناج خود بخود اگ جائے گا، تو وہ اس پر عمل، ہاں ٹھیک ہے صدقات و خیرات مجھے کرنا ہے میں کروں گا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے صدقات و خیرات کرنے کی وجہ سے میری زمین میں اناج اگ جائے؟ لیکن وہیں مسلمانوں کے درمیان اگر یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم مسجد میں ایک مصلی خرید لو، جنت میں تمہارا ایک گھر بن جائے گا، پوری طرح سے تیار مسلمان، عملی طور پر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان ہے تو کیوں ہے وہ نہیں جانتا، اس کو کرنا کیا چاہیے وہ نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہے کہ میں مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہوں۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ انسان کے جنت میں جانے کے لیے صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، عالم کے گھر پیدا ہوا ہوں، نبیوں کے گھر پیدا ہوا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بچے کے بارے میں، ان کے لڑکے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ انہ لیس من اہلک ان عملہ عمل غیر صالح، کہ یہ تمہاری اہل نہیں ہے، تمہاری اولاد نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ ان عملہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال صحیح نہیں ہیں، اس کے اعمال ویسے نہیں ہیں جس شریعت کو لے کر آپ کو پہنچایا گیا تھا اس کے مطابق نہیں اس کے اعمال، اس کی زندگی ویسی نہیں گزری جیسی شریعت لے کر آپ گئے تھے۔ آپ نے بھی شریعت پر عمل کیا، آپ کے دوسرے ماننے والوں نے بھی شریعت پر عمل کیا، تو ان کو بے شک آپ اپنی کشتی پر سوار کر لیں، لیکن آپ اپنے بچے کو کشتی پر سوار نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اعمال صحیح نہیں۔
कितने मुखलिस थे। अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तय, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कि कुफ्फार मक्का को अगर कुछ भी बात कहनी होती तो अबू तालिब के पास जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनका उतना ही एहतराम किया करते थे। लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाए तो उनका ये मुखलिस होना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके लिए काफी नहीं होगा। तो दीन के सिलसिले में हमारा मुखलिस होना हमारे लिए कैसे काफी हो सकता है? इस्लाम के सिलसिले में हमारा मुखलिस होना हमारे लिए कैसे काफी हो सकता है जब तक कि हम अमल ना करें। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत और जिंदगी को पैदा ही इसलिए किया है कि कौन आकाम शरा के मुताबिक जिंदगी गुजारता है और कौन उनकी मुखालिफत में जिंदगी गुजारता है। हमें कोई सरोकार नहीं कि इस्लाम क्या चाहता है, हमें कोई मतलब नहीं कि इस्लाम की ख्वाहिश क्या है, कैसे इंसान को वो दुनिया में देखना चाहता है। वो कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसको देखकर ये समझ सके कि एक सच्चा मोमिन और मुस्लिम बंदा ऐसा होता है। इस्लाम की मिसाल उस पानी की सी है कि जिसमें रंग डाल दिया जाए। आपने पानी पर रंग डाला और घोल दिया उसको, पानी के एक एक कण में, एक एक हिस्से में वो रंग महलूल हो जाता है, घुल जाता है।